غزہ کے بورڈ آف پیس کا اجلاس ہو گیا اور اس اجلاس میں ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف اور پاکستان کی فوج کے سربراہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی بھی تعریف کی گئی۔ یہ جو بورڈ آف پیس کا اجلاس امریکہ میں ہوا ہے، اس اجلاس کا جو سب سے اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ اس میں بہت سے جو اہم یورپی ممالک ہیں ان کے نمائندے شریک نہیں ہوئے۔ برطانیہ سمیت کئی یورپی ممالک جو ہیں انہوں نے اس اجلاس میں شرکت کی زحمت نہیں کی، البتہ کچھ یورپی ممالک کے آبزرورز جو ہیں وہ اس اجلاس میں شامل ہوئے۔ لیکن اس اجلاس پر جو سب سے بڑا اعتراض کیا جا رہا ہے بہت واشگاف الفاظ میں، پورا آپ دیکھ لیں یورپین میڈیا بلکہ امریکن میڈیا وہ یہ سوال اٹھا رہا ہے کہ یہ کیسا غزہ کا بورڈ آف پیس تھا جس میں غزہ کا کوئی نمائندہ شامل نہیں تھا، فلسطینیوں کا کوئی نمائندہ شامل نہیں تھا۔ تو فلسطینی جو ہیں وہ اس میں اہم فریق ہیں اور ان کی لڑائی اسرائیل کے ساتھ ہے، تو اسرائیل کا نمائندہ ہے، اسرائیل کا سرپرست اعلیٰ امریکہ جو ہے وہ اس بورڈ آف پیس کا سربراہ بن کے بیٹھ گیا ہے، لیکن فلسطینیوں کا اور غزہ کا کوئی نمائندہ اس میں شامل نہیں ہے۔ یہ جو بورڈ آف پیس ہے، اس بورڈ آف پیس کے تحت جو انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس بنائی جا رہی ہے اس کا جو سربراہ ہے وہ بھی ایک امریکی جرنیل ہے، اور اطلاعات یہ ہیں کہ 20,000 فوجی جن کا تعلق مختلف ممالک سے ہوگا ان کو بھرتی کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ 12,000 پولیس افسران بھی اس اسٹیبلائزیشن فورس میں شامل ہوں گے۔ تو یہ جو 12,000 فوجی ہیں ان کے لیے جو بورڈ آف پیس کے زیر اہتمام اسٹیبلائزیشن فورس ہے اس نے ریکروٹمنٹ بھی شروع کر دیا ہے۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس بورڈ آف پیس کے اجلاس کے دوران پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف کی اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی بڑی تعریف کی، حالانکہ پاکستان کی طرف سے بڑے واضح الفاظ میں یہ اعلان کیا جا چکا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ حماس کو ڈس آرم کرنے کے مقصد کے لیے اپنی فوج غزہ نہیں بھیجے گا۔ تو اگر پاکستان حماس کو ڈس آرم کرنے کے آبجیکٹو کی حمایت نہیں کر رہا اور اپنی فوج بھی غزہ نہیں بھیج رہا، تو پھر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ شہباز شریف کی تعریف کیوں کریں؟ یہ سوال بڑا اہم ہے۔ اب اگر آپ انٹرنیشنل میڈیا اور خاص طور پہ جو امریکی میڈیا ہے اس میں شائع ہونے والی مختلف رپورٹس کو دیکھیں تو یہ پتہ چلے گا کہ پاکستان اپنی فوج تو نہیں بھیج رہا، لیکن اس کے باوجود جو مختلف امریکی اخبارات اور ویب سائٹس ہیں ان پر یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ جی پاکستان کا کردار بہت اہم ہوگا۔ کیسے پاکستان کا کردار اہم ہوگا یہ اس کی وضاحت نہیں کی جا رہی، حالانکہ پاکستان جو ہے وہ غزہ بورڈ آف پیس کا پیڈ ممبر بھی نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو اس کے پرماننٹ ممبرز ہیں انہوں نے کچھ رقم بھی اس میں ادا کرنی ہے، لیکن پاکستان رقم بھی ادا نہیں کر رہا، اس کے باوجود ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان کی بڑی تعریف کر رہے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے جو ڈپلومیٹک سورسز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلائزیشن فورس کے زیر اہتمام جو 12,000 پولیس افسران بھرتی کیے جائیں گے، امریکہ کی کوشش ہے کہ اگر پاکستان اپنی فوج نہیں بھیجتا تو کم از کم کچھ پولیس افسران بھیج دے تاکہ پاکستان جو ہے اس کی حاضری ہو جائے اسٹیبلائزیشن فورس میں۔ چلو فوج نہیں تو پولیس چلے گی۔ اب یہ جو پولیس افسران ہیں ان کی ریکروٹمنٹ شروع ہو چکی ہے، اور یہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ ریکروٹمنٹ کے لیے جو ترجیح دی جا رہی ہے وہ کم از کم 2,000 فلسطینی پولیس افسران کو بھرتی کرنا ہے، اور ان کی درخواستیں بھی کلیکٹ کر لی گئی ہیں، اور اس کے لیے صرف ان فلسطینی پولیس افسران کو ترجیح دی جا رہی ہے جو ماضی میں پی ایل او کے زیر اہتمام جو پیلسٹینین اتھارٹی کی پولیس تھی اس میں خدمات سر انجام دے چکے ہیں، یا ابھی بھی دریائے اردن کے مغربی کنارے میں جو پیلسٹینین اتھارٹی کے زیر انتظام علاقے ہیں وہاں پر بھی پولیس
کی جو خدمات ہیں وہ سر انجام دے رہے ہیں۔ ان میں سے اکثریت کا تعلق جو ہے وہ پی ایل او کے ساتھ ہے، اور کچھ حماس کی مخالف دیگر جو فلسطینی تنظیمیں ان کے ساتھ تعلق ہے۔